الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اسٹیج پر رونق افروز علماء اکرام اور معزز اساتذہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس عظیم الشان اجلاس کے اندر بندہ جس موضوع کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مصطفیٰ ہے۔ میں آپ حضرات کو اس عظیم الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، جن کی حیات و زندگی کا ایک ایک لمحہ سورج کی طرح صاف و شفاف تھا، جن کی اگر ایک طرف جوانی کی زندگی عفت و پاکبازی عدل و انصاف سے لبریز تھی، تو دوسری طرف ان کے ایام طفولیت بچپن کی زندگی بھی بیدار، حسین و دلکش تھی، جو یتیم بن کر دنیا میں تشریف لائے لیکن سارے یتیموں کے امام بن گئے، جن کی ولادت سے قبل ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھا دیا گیا تھا، اور جب گھٹنوں چلے تو ماں کی ممتا اور اس کی میٹھی میٹھی آواز سے بھی محروم کر دیے گئے تھے، جنہوں نے ایسے سنسان ماحول میں چلنے کا سلیقہ سیکھا تھا جو انتہائی بھیانک پرخطر اور خوفناک تھا۔ اللہ اللہ، کتنا خوفناک منظر تھا کہ باپ باپ چلاتی ہوئی معصوم بچیاں کو زندہ دردور کر دیا جاتا تھا، ایک خدا کو چھوڑ کر سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پرستش کی جاتی تھی، وہاں کا ایک ایک بچہ تہذیب و تمدن سے نابلد، شراب نوشی، دروغ گوئی، بے حیائی کا ہوسناک تھا۔ سورج طلوع ہوتے ہی مکہ کی گلیوں میں بچوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی، رقص و سرور، ناچ گانا، خاک و پتھر ان کا محبوب مشغلہ ہوتا تھا، فحش گالی گلوچ ان کے لبوں پر مچلتا تھا، لیکن قربان جائیے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم پر، جن کی آمد پہ لاکھوں سلام، جن کی ولادت پہ لاکھوں سلام، جن کی طفولیت پہ لاکھوں سلام، جن کی شبابیت پہ لاکھوں سلام، جن کے قدموں پہ سو جان قربان۔ پوری تاریخ انسانیت میں آپ کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور ملے بھی کیسے؟ قدرت نے آپ کا ثانی کسی کو پیدا نہیں کیا، بلکہ وہ سانچہ ہی توڑ دیا گیا تھا تاکہ کسی کو ثانویت کا شبہ ہی نہ ہو سکے۔ آپ کی نعمت میں مثال، آپ کی رسالت میں مثال، آپ کا مقام نرالا ہے، آپ کی شان نرالی ہے، اس لیے آپ کی طفولیت بھی بڑی شان والی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے ساتھ فحش کلامی نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے ساتھ دعوی بازی نہیں کی۔ ہاں مجھے کہنے دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی گانا بجانے کی مجلس میں شریک نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غیر اللہ کی پرستش نہیں کی۔ زمانہ جاہلیت کے اس پرمعصر گندے ماحول میں آپ کا لڑکپن اتنا صاف و شفاف تھا کہ دور طفولیت میں ہی آپ کے عدل و انصاف کے چرچے ہونے لگے تھے۔ مکہ کی گلیوں میں آپ کی صداقت و امانت، عفت و طہارت کا شور تھا۔ خاندان قریش میں کوئی آپ کا تبصرہ کرتا، کوئی کہتا کہ آمنہ کا لال اتنا نیک ہے، آمنہ کا لال اتنا بھولا بھالا ہے، لات و عزا کی قسم ایسا نیک بچہ نہ تو میری کبھی آنکھوں نے دیکھا ہے نہ میرے کبھی کانوں نے سنا ہے۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، لیکن عبداللہ کا در یتیم وعدے کی تکمیل سے کبھی باز نہیں آ سکتا۔ اسلام کے غیور نوجوانوں، یہ قدرت کا نظام ہے، جب کسی انسان کو بڑا بنانا ہوتا ہے تو اس کے اخلاق میں تبدیلی کر دی جاتی ہے، رفتار و گفتار، اقوال و افعال، اس کے کریکٹر میں تبدیلی آ جایا کرتی ہے، جو روشن مستقبل کی غمازی کرتی ہے۔ اس لیے بچپن میں بچوں کا نہج دیکھ کر ان کے پرواز کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ اس لیے رب کائنات نے اپنے محبوب کے ساتھ ویسا ہی
محترم سامعین اکرام، دنیا کی خوش نصیب عورت آئی حلیمہ فرماتی ہے کہ حضور ایام طفولیت میں کبھی برہنہ ہونے کو پسند نہ فرماتے تھے. جب کبھی آپ کے تن مبارک سے کپڑا ہٹ جاتا تھا تو آپ روتے تھے اور بے چین ہو جاتے تھے، جب تک کہ آپ کے تن مبارک پر کپڑا ڈھک نہ دیا جاتا تھا. نہ خود سوتے تھے اور نہ خود کسی کو سونے دیتے تھے. آپ کو نرمی سی عمر میں تن عوریہ سے عار آتی تھی، اور کیوں نہ عار آئے جن سے ہر لمحہ، جن پر ہر لمحہ رحمت کے فرشتے پروانہ وار گردش کرتے ہو، جن سے فرشتے بھی شرم کرتے ہو. حلیمہ کو کیا معلوم یہ بچہ شرم و حیا کا درس دینے آیا ہے. حلیمہ کو کیا معلوم یہ بچہ توحید کا لباس پہنانے آیا ہے. حلیمہ کو کیا معلوم یہ بچہ تمام حکمرانوں کا امام بننے آیا ہے. دنیا میں رہنے والا کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سیرت کو مکمل بیان کر سکے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر سکے. ہاں وہ ایک ایسی ذات ہے، اگر وہ اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے، اور اگر وہ بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے. وہ جس گلی سے گزرے وہ گلی خود پر فخر کرنے لگے. اگر میں یوں کہتا چلوں تو بے جانا ہوگا کہ دنیا کے تمام سمندروں کی روشنائی بنائی جائے، تمام درختوں کے قلم بنا دیے جائے، تو بھی آپ کی سیرت مکمل بیان نہ ہوگی. تاریخ کے پڑھنے والوں نے پڑھا ہوگا، نئی اور پرانی داستان کے سننے والوں نے سنا ہوگا کہ سابق اور مقدم سپہ سالار ایسے ہوا کرتے تھے، سابق اور مقدم فرمانروا ایسے ہوا کرتے تھے جو عید کا جواب پتھر سے دیتے تھے. اے تاریخ تجھے تیری صداقت کی قسم، اے انقلاب دورہ تجھے تیرے انصاف کا واسطہ، بتا کہ ان فرمانرواؤں میں کوئی ایسا فرمانروا بھی گزرا ہے کہ جس نے خواب دینے والے کو پھول دیے ہو، جس نے گالی دینے والے کو دعائیں دی ہو، جس نے پتھر برسانے والے کو موتی پیش کی ہو. اے تاریخ تجھے تیری صداقت کی قسم، اے انقلاب دورہ تجھے تیرے انصاف کا واسطہ، اے گردش دورہ تو چپ کیوں ہے؟ ارے ہاں تیرا خاموش رہنا ہی تیری صداقت کی دلیل ہے کہ ان فرمانرواؤں میں کوئی ایسا فرمانروا آیا ہی نہیں ہے کہ جس نے خواب دینے والے کو پھول دیے ہو، جس نے گالی دینے والے کو دعائیں دی ہو. نہ کوئی آپ سے بڑا سخاوت کا دھنی آیا ہے، نہ کوئی آپ سے بڑا مشفق و مہربان پیدا ہوا ہے. مسلمانوں سنو، اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اندازہ لگانا ہے تو آؤ حجاز کی وہ مقدس تاریخ اٹھا کر دیکھو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین طائف پر تشریف لے جاتے ہیں، توحید کی تعلیم کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے طائف والو، میں تمہارا ناصر ہوں، میں تمہارا مسلم ہوں. میں مکہ سے سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے آپ کے درمیان اس لیے تشریف لایا ہوں تاکہ آپ کو گمراہی کی دلدل سے نکال کر عزت و عظمت کی ترازیوں پر پہنچا دوں. سینکڑوں خداؤں کو چھوڑ کر ایک وحدہ لا شریک لہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والا بنا دوں. تو پھر مجھے کہنے دیجیے کہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمتی ہم تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، جگ سے نرالا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.